بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں کہ جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد مولا انصاری شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں روزانہ تقریباً۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ آخر میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت ہیں اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، صدق الله العظيم۔ اور لوگو تم تین قسموں میں بٹ جاؤ گے، چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے جگ اور جام لے کر
جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ سورہ واقعہ کی آیت 7 تا 26 ہیں۔ ربط مفسرین کرام نے سورۃ واقعہ کا گزشتہ سورۃ رحمان سے یہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالی شانہ نے ثقلین کا ذکر فرشتوں اور جنات کا فرماتے ہوئے سورۃ رحمان میں فرمایا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان کل یوم ھو فی شأن، ہر روز اللہ کی نئی نئی شانیں ہیں، اس کے کام اور افعال ہیں، اور ان کے اندر تنوع ہے، پر ایک وقت آئے گا پھر ایک ہی کام ہوگا، وہ ہوگا حساب کتاب کا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کسی کی تنبیہ کے لیے کوئی بڑا شخص اتنا ہی کہہ دے کہ بس میں فارغ ہو جاؤں گا آج دوپہر تک، پھر تمہیں پوچھوں گا، بس اللہ پاک تو ان کو امور جو ہے وہ الجھاتے نہیں، اللہ کی شانیں بندے جیسی ہرگز نہیں ہیں، لیکن اس کے کلام کو سطح پر کہ سننے والے کو پوری سمجھ آ جائے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان ارشاد فرمایا تھا، اور آگے 3 گروہ کیے تھے، جن و انس کے، ایمان اور کفر کے اعتبار سے ایمان کا اعلیٰ تر درجہ، جس کے ساتھ بہت ہی عمدہ ترین اعمال صالحہ، اور اس کا نمونہ اولین انبیاء علیہ السلام، ان کا ایمان فرشتوں سے بڑھ کر، ان کے اعمال کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ اور لکھا ہے محققین نے کہ نماز 11 نبوی میں مشروع ہوئی، حکم ہوا معراج میں، 2 سال تقریباً مکے میں نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرض نماز پنجگانہ، اور 10 سال مدینہ پاک میں کتنے ہوئے؟ 12 سال، اور تقریباً 10 سال کے آپ نے روزے رکھے کہ وہ مدینے ہی میں فرض ہوئے تھے، اور آپ نے ایک حج کیا ہے اور چند عمرات بھی کیے، عمرے کیے۔ ہر ایک مسلمان ہے، اللہ نے اسے توفیق بخشی، نیک گھر میں پیدا کیا، سارا خاندان ایمان والا، بہت متقی پرہیزگار لوگ، اور اس بندے نے بچپن ہی سے ایک نماز بھی ضائع نہیں کی، فرضیت کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کی۔ 12 سال کی عمر میں اب 72 سال کا ہے، الحمدللہ وہ صاحب ترتیب ہے، اس کی کوئی فرض نماز چھوٹی نہیں، اگر کوئی رہ گئی تو اس نے پڑھ لی، ادا کی ہے۔
تو اس کی نمازیں بنی 60 سال، نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئی 12 سالوں، اور لکھا ہے کہ ساری امت صحابہ سے لے کر تا قیامت جتنے مسلمان پیدا ہوں گے ان کی سب نمازیں کل کی کل، فرض، نفل، سنت، واجب جتنی بھی انہوں نے پڑھی، اگر وزن کیا جائے حضور علیہ السلام کے ایک سجدے کو ایک پلڑے میں ڈالے اور دوسرے میں ساری امت کی سب نمازیں، تو اس کا وزن زیادہ نکلے گا۔ جو ایمان اور جو ایقان حضرت انبیاء علیہ السلام کا ہے وہ اعلیٰ ترین ہے، وہ اسپیشل اور خصوصی ہے، تو ان کا درجہ وہ تو بیان سے بھی بالا ہے۔ اور جنت کے 2 حصوں میں مذکور ہوا سورہ الرحمن میں، پہلا گروہ ایمان والوں کا، جن میں سب سے پہلے حضرت انبیاء علیہ السلام اور پھر حضرت صحابہ علیہ رضوان اور حضرت انبیاء علیہ السلام کے قرب کا زمانہ، جن لوگوں نے ڈائریکٹ نبی سے ایمان سیکھا ہو اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ان کے درجات کو اللہ نے جنت عالیہ، اعلیٰ ترین جنتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پہلا گروہ، کامیاب ترین انسان، اور پھر عام مسلمان۔ یہ اعلیٰ تر جنت کے بعد جو اس سے نیچا حصہ، یہ نہیں کہ ہماری زمین جیسا، نہ، ان سے ذرا فروتر وہ عام مومنین کی جنتوں کو بیان کیا ہے۔ اور پھر تیسرا محروم اور بد نصیب کافروں کا ٹولہ، اس کے عذابوں کو بھی ذکر کیا۔ 3 گروہ ذکر کیے تھے سورۃ رحمان میں، انہی کی تفصیل یہاں پھر سے اور انداز سے دہرائی ہے۔ اور عجیب بات نکتے کی مفسرین نے لکھی ہے، قرآن پاک میں جتنے حکم ہیں، احکامات، نکاح کا حکم ہے، تجارت کے، حلال روزی کے، بہت سے احکامات ہیں، روزوں کا حکم ہے اور تفصیلات ہیں، حج کے احکام اور مناسک، جتنے احکامات ہیں ان میں تکرار نہیں، دوبارہ نہیں، مسئلہ بتا دیا بس، وہ اٹل فیصلہ ہے تا قیامت چلے گا۔ لیکن جو ترغیب، ترہیب، سمجھانے، افہام، تفہیم کی باتیں ہیں ان کو اللہ پاک نے بہت دہرایا ہے۔ وہ گزشتہ اقوام کے واقعات حقیقیہ بھی ہیں، حضرت انبیاء علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ، ان کے سچے واقعات اور ان کی قوموں کے حقائق اور نتائج، وہ بڑی کثرت سے اور بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کتنی دفعہ قرآن کے بہت سے مقامات میں موجود، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، دیگر انبیاء علیہ السلام کا، وہ سمجھنے سمجھانے کی باتیں ایک دفعہ نہیں، موقع اور محل میں تکرار کے ساتھ آئی ہیں۔ اور وہ اللہ کی بہت بڑی عنایت، شفقت اور رحمت ہے کہ بندہ اس طریقے سے سمجھ جائے اور اس طریقے سے وہ راہ راست پر آ جائے اور اس طرح بات کرنے سے اس کے دل میں اتر جائے۔ تو یہاں اس لیے تکرار ہے کہ جنت ہے ہی ایسی جگہ کہ اس کو بارہا ذکر کیا جائے، اور جہنم ایسی خوفناک ترین ہے کہ اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش لازم ہے۔ تو یہاں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ پاک خود وضاحت کر رہے ہیں، کنتم ازواجا ثلاثۃ، اے لوگو تم 3 قسموں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔
3 گروہ تمہارے ہو جائیں گے۔ ایک گروہ کو اصحاب المیمنہ فرمایا ہے، دائیں ہاتھ والے، اور دوسرے گروہ کو اصحاب المشأمہ کہا ہے، بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے گروہ کو اللہ پاک السابقون السابقون فرماتے، سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے جیت کر اول نمبر پر آنے والے۔ اور یہ کوئی دنیا کی جیت نہیں، یہ ہمیشہ کی آخرت کی جیت، یہ اللہ کے مقرب ہیں، اولئک المقربون، ان کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ اور مفسرین نے یہاں بہت تفصیل سے بڑی ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ دائیں والے کون ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے خود بنایا اور ان کے اندر روح پھونک کر زندگی بخشی، تو اپنا دایاں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا، اور اللہ کے ہاتھ دونوں تعبیر کیے جاتے ہیں لیکن بایاں ان میں نہیں، دونوں ہی دائیں ہیں۔ اور اللہ کا ہاتھ مخلوق جیسا ہرگز نہیں، جیسی اس کی شان ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے ان کی ساری ذریت اولاد تا قیامت دائیں طرف پہلو سے نکالی اللہ پاک نے پشت در پشت، اور وہ سارے خوش قسمت وہ انسان تھے جو جنت والے یعنی ایمان والے۔ پھر اللہ پاک نے اپنا ہاتھ آدم کے بائیں کندھے پر رکھا، ان کی ساری وہ ذریت جو کفر کو اختیار کرنے والی تھی اس کو نکالا، اور پھر ان سب سے سوال کیا تمہارا رب کون ہے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا۔ اللہ نے جب فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم قالوا بلا، سب نے ایک جواب دیا۔ اور یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری روحیں تھیں، اجسام سے پہلے عالم ارواح تھا، اور وہ روحیں انہی اشکال جو آج ہمیں ملی ہیں، وہ روحوں کا ایک جہان جس میں سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام، اور ان میں بھی سابق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بلا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور ساتھ ہی سب انبیاء اور پھر ایمان والوں اور پھر کفر میں مبتلا ہونے والوں نے بھی، یعنی کل آدمیت نے ایک ہی جواب دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ الستو بربکم کا جواب ہے ہی یہی تھا، اور وہاں یہ اس لیے ہر انسان کی فطرت میں ایمان کا بیج اللہ نے رکھا ہوتا ہے، اگر اس کو ہٹایا نہ جائے اور کفر و شرک پر اکسایا نہ جائے تو فطرتی طور پر جو بندے کا دین ہے وہ ہے ہی اسلام اور ایمان۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ اپنے بچوں کو یہودیت کی، عیسائیت کی اور وہ تعلیم دیتے ہیں جو فطرت میں نہیں ہوتی، ان کو اپنے مذہب پہ غلط طریقے پہ ڈال لیتے ہیں، پر وہ بیج ختم نہیں ہوتا۔ جب کوئی انسان بچہ بچی جوان ہوتا ہے، اس کو اتنی عقل ہوتی ہے، غور کرے تو کائنات کو ملاحظہ کر کے اس کے خالق تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 3 گروہ ہوں گے، مفسرین فرماتے ہیں یہ قیامت کا ذکر ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، دائیں والے وہ عرش کے دائیں کھڑے ہوں گے اور ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا،
اور یقین ہو جائے گا ان کو کہ اللہ نے ہمیں جنت دینی ہے، وہ جنت کا ٹکٹ ہوگا۔ دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے وہ کافر لوگ ہوں گے جن کو عرش کے بائیں جانب فرشتوں نے کھڑا کیا ہوگا، ان کے اعمال نامے ان کی پشت کی طرف سے، کمر کی طرف سے بائیں ہاتھ میں ان کو تھما دیے جائیں گے۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے کفر کی اور ہمارے جرموں کی سزا ابھی شروع ہونے لگی ہے۔ اور اونچے درجے والے السابقون، پھر فرمایا السابقون والسابقون السابقون، یہ سبقت لے جانے والے اولئک المقربون، یہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا ایمان چٹان سے زیادہ مضبوط، پتھر پر لکیر سے زیادہ پکا، اور ان کے اعمال پاکیزہ صالحہ، اور ان کے اندر عیب برائی کچھ نہیں۔ وہ کیسے کہ ایمان کے ساتھ ہر چھوٹا بڑا نیک عمل جو بھی پیش آیا انہوں نے چھوڑا نہیں، سستی نہیں کی، کیے نیک اعمال ڈھیروں جی بھر کر۔ اور جو گناہ کے کام تھے بڑے تو ایک طرف رہے، کبائر، یہ صغائر سے بھی بچتے رہے، اور چھوٹے گناہوں میں بھی غیر اولا جو بہتر کام نہیں تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ تو اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ان کا درجہ ہی یہی قدرت نے رکھا ہے، یہ ہے مقربون۔ یہاں سے ان کا تذکرہ شروع کیا، آیت نمبر 10 سے لے کر 26 تک ان کی آگے جنت اور ان کی نعمتوں کو تفصیل سے بیان کر کے، یہ ہیں السابقون السابقون۔ پھر اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، ان کا آگے مفصل تذکرہ ہے۔ پھر بائیں ہاتھ والوں کی خرابی کو بھی بیان کیا ہے۔ تینوں گروہوں میں ہم کس میں ہیں؟ الحمدللہ تیسرے سے اللہ نے نجات بخشی، اور پہلے دو گروہوں میں وہ کسی کے بتانے کی بات نہیں۔ اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے اپنے اوپر نظر کر کے، ہمارا کوئی درجہ بلند نبیوں جیسا یا ان کے اصحاب یا قرون اولا جیسا نہیں، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ دائیں والوں میں الحمدللہ اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں رکھا ہے۔ جو پاس مارکنگ آج کے الفاظ میں ہے وہ تو موجود ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی پوزیشن لے، اول دوم سوم فرسٹ سیکنڈ آئے، اور یہاں دنیا میں صرف کوشش ہوتی، اللہ پاک کی چاہت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندے ایک سے ایک بڑھ کر، اور ساریعو کا لفظ ہے سابقو، دوڑ لگانی ہے انسانوں تو اللہ کی راہ میں ایمان اور عمل صالح میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اے رب تیری مدد کے بغیر نہیں، اور تو ہمارے دل میں یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ قوت دے دے کہ ہم اوروں سے آگے نکلیں، اور تھوڑی سی کوشش سے بندہ بہت آگے چلا بھی جاتا ہے۔ اللہ نے راہیں بڑی آسان دین کی اور نیک عملی کی رکھی ہیں، حق تعالی شان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار، یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا،
رزق حلال اعمال صالحہ کی توفیق عطا، قرآن پاک پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، سب مسلمانوں کو ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ہمت عطا ہو۔ یا رب کریم تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر بلائی مانگی ہمیں بھی عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے، حشر کی رسوائی، قبر کی تنگی سے، اندھیریوں عذابوں سے، موت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما۔ مسجد کے پڑوسی ساقہ وہ کل انتقال کر گئے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ غیر مضر شخص تھا، کسی کو اذیت نہ دینے والا، صاحب ایمان کوئی بھی ہو اس کے لیے بخشش کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ اور جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرمائے، نیکوں کے درجات بلند فرمائے۔ یا رب کریم ایمان پہ زندگی ساری نصیب رکھ اور ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز ویورز، ناظرین و سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ بارڈ احمد اقبال صاحب۔ آج کے درس میں انہوں نے سورہ الواقعہ کی آیات مبارکہ 7 تا 26 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اجزاء و اقارب دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔